خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Hizl. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with the Lajna members from Germany and the other with missionaries of the Germany Jamaat. On Sunday, the National Amila of Lajna Imaila Germany had the honor of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The Amla members had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad in UK. The mulaqat began with a silent prayer, after which all Amla members had the chance to introduce their departments and seek Hazur Anwar's guidance. During the mulaqat, Hazrat Khalifatul Masih also gave guidance to the Nasirat secretary. ٹریڈیشنل پروگراموں سے ہٹ کے کوئی ایسے پروگرام بنائیں جس سے لوگوں کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، ناصرات کا وہ آئیں حصہ لیں، اس میں ان کے لیے کوئی انٹرسٹ ڈیولپ ہونے کی باتیں ہوں اور پھر اسی میں باتوں باتوں میں ان کی تربیت کی باتیں بھی آ جائیں۔ صرف ایک تقریر کر دینا کھڑے ہو کے یہ کرو، نمازیں پڑھو، یہ کرو نہیں تو یوں ہو جائے گا، عذاب آ جائے گا، فلاں آ جائے گا ہیں، یا قرآن شریف نہیں پڑھو گے یہ ہو جائے گا، پردہ نہیں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اللہ میاں نے سختی کی ہے، فلاں کی ہے۔ اس نے پیار اور نرمی سے دیکھیں، ماحول کے مطابق پلان دیں اور پیار سے سمجھائیں اور ان کو ناصرات کو بتائیں ہم کیوں احمدی ہیں اور کیوں مسلمان ہیں، اسلام کیوں کیا چاہتا ہے ہم سے، کیا مذہب کی ضرورت کیوں تھی، اللہ میاں اللہ تعالیٰ کیوں ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں۔ آج کل ایتھیزم کا بڑا زور شور پڑا ہوتا ہے، بچوں کی تربیت ماؤں نہیں کرنی ہوتی ہے اور پھر لڑکیاں ناصرات جو ہیں ان کی اگر آپ ترقی کر لیں گی تو آئندہ آنے والی نسلیں سنبھالی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے خود اپنا ذاتی تعلق کس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے پیدا کرنا ہے، نمازیں کیوں ضروری ہیں، کیوں ہم احمدی ہیں، کیوں یہ دینی علم ضروری ہے، اس سے بہت ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تاریخ پڑھیں، حدیثیں پڑھیں، قرآن کریم میں دیکھیں کیوں ہیں۔ اور بعض سوال ناصرات کی 14-15 سال کی عمر کے ناصرات کی جو ہیں بڑی میچور سوال کرتی ہیں، تو دباچہ تفسیر القرآن جو ہے کتاب وہ جرمن میں بھی ترجمہ ہوئی ہے، تفسیر کبیر کی پہلے حصے میں تھی، اب علیحدہ شائع کر دی جرمنوں نے، تو اس میں سے نکل کے پوائنٹس بتائیں، تربیت کے پروگرام بنائیں، صرف وہی پرانے ٹکسالی قسم کے روایتی قسم کے پروگرام نہ رکھیں۔ پڑھی لکھی لڑکیاں جو ہیں نا ان کی سوچیں اور بدل گئی ہیں، ان کی سوچوں کے مطابق دیں، ان کو میٹنگ کریں، بلائیں پڑھی لکھی لڑکیوں کو 13-14-15 سال کی، ان کو کہیں یہ تربیت کا ہم نے پلان بنانا ہے، تم اپنی سجیشن دو کس طرح کا پلان ہونا چاہیے جس سے تمہیں فائدہ بھی ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی آسان ہو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ امپوز کریں اپنے آرڈر ان کے اوپر، ٹھیک ہے، مشورے سے کام ہونا چاہیے۔ The Lajna members were also able to ask questions relating to their responsibilities during the mulaqat. آج کل جرمنی میں رائٹ ونگ پارٹیز کے بڑھتے ہوئے اثر اور اینٹی مسلم ریسزم کے پھیلاؤ کے پیش نظر ہمیں کن تبلیغی حکمت عملیوں پر زیادہ توجہ دینی چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جو امیگرینٹس ہیں وہ نہیں آنے چاہیے، ہمارے لوکل لوگوں کی، جرمنوں کی، ہمارا ملک ہے، ہمارا حق ہے، ہم سے ہونا چاہیے۔ اس پہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں کہ یہ لوگ شور اس لیے مچاتے ہیں کہ جو ہم باہر سے لوگ آتے ہیں، امیگرینٹس آتے ہیں، پاکستانی بھی، دوسرے ملک بھی، ہم آ کے وہاں سوشل ہیلپ پہ گزارا کرتے ہیں، کام کرتے نہیں ہیں، اس پہ رائل کر رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹیکس پیئر جو ہے اس کا پیسہ کھا رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو شکوے ہوتے ہیں۔ اپنے لوگوں کو بھی کہنا چاہیے اور لکھتے بھی رہنا چاہیے کہ اس کا حل یہ ہے۔ میں نے ایک سویڈن میں ایک تقریر کی تھی، میرا خیال ہے اس میں نے بتایا بھی تھا یہ لوگوں کو کہ ہمارے جو بھی آنے والے امیگرینٹس کو کام کرنا چاہیے آ کے، تاکہ وہ جائے ٹیکس پیئر کا ٹیکس کھانے کے ہیلپ لینے کے لیے ٹیکس دینے والے بنیں۔ آنسر نے فرمایا وہ دینے والا ہاتھ بنو، لینے والا ہاتھ نہ بنو، اس پہ عمل کرنا چاہیے ہمیں، یہ اسلامی تعلیم ہے۔ تو ہم تو اس تعلیم پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ اگر ہو تو رائٹ ونگ لیفٹ ونگ والی باتیں کوئی نہیں رہتی،
ایک قوم بن کے ہم رہیں گے. دوسرے کہ اس ملک میں آئے ہیں تو ہم قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سروس کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم حق نہیں مانگتے اپنا، بلکہ ہم خدمت انسانیت اور خدمت قوم کرنے کو تیار ہیں. اس طرح کے آرٹیکل میں لکھیں اور اخباروں میں پریس اینڈ میڈیا والوں کے ساتھ، اور چھوٹے چھوٹے کلپ سوشل میڈیا پہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں. اس کی ٹیم بنائیں باقاعدہ. اینٹی مسلم ریسزم جو ہے اس کو بھی بتا دیں اسلام کی اصل تعلیم کیا ہے. اس بارے میں تو میں جرمنی میں بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، کئی تقریریں ہیں، اس میں سے کوٹ لے کے بتائیں. قرآن شریف کی آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں، مسلمانوں کی کیا تعلیم ہے، کسی مسلمان عمل پسند ہیں، مسلمانوں کی تعلیم عورتوں کے بارے میں کیا ہے، اور شہری حقوق کے بارے میں کیا ہے، حکومت کے بارے میں کیا ہے، ڈپرائیوڈ لوگوں کے بارے میں کیا ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں. ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں کسی تکلیف کی وجہ سے آئے ہیں، ہمیں کوئی اتنا شوق نہیں تھا، اور ہم تو اس لیے آئے تھے یہاں کے ریسزم نہیں ہے، اور یہاں تم لوگ قدر کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ مدد کرنے والے ہو اور اس کا ریکارڈ کرنے والے ہو. تو اس لیے ہم یہاں آئے تھے، اور ہم اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم یہاں رہ کے تو قوم اور ملک کی خدمت کریں گے. اس لیے ریسزم کا سوال ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام ہمیں یہی کہتا ہے، کسی عربی کو اجمی پہ اور اجمی کو عربی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں، حاصل نہیں فرمایا. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے سب انسان برابر ہیں. تو اس طرح کی تعلیم جو ہے اسلامی تعلیم قرآن کریم سے نکال کے، رسول کی حدیثوں سے نکال کے دیں. اور اس بارے میں تو میرا کافی سارے ایڈریس ہیں، لٹریچر ہے. کوئی محنت کریں آپ تو پوائنٹ نکل آئیں گے. ایسی فیملیز جو کہ ایک لمبا عرصہ مثلاً 2-3 ماہ رشتے کی بات چلاتی ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں، پھر آخر میں استخارہ اچھا نہیں آیا کہہ کر بات ختم کر دیتے ہیں. اور ایسی فیملیز جو کسی بھی وجہ سے ہر رشتے کو رد کر دیتی ہیں، اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ دعا تو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ایک لڑکی والوں کو تو خاص طور پہ زیادہ لمبا عرصہ دعا کرنی چاہیے، مہینہ 40 دن دعا کر کے پھر فیصلہ کرنا چاہیے. تو 40 دن کے اندر اندر فیصلہ کر کے دعا کر دینا چاہیے. اور اس عرصے میں ملاقاتیں اور لمبی باتیں اور لمبی مجلسیں اور آپس میں دوستیاں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لڑکا لڑکی کو ایک ڈسٹینٹ رکھنا چاہیے. اور یہ صرف دعا کا عرصہ ہے 40 دن. اور جب ہو جائے اور رشتے مل جائیں تو پھر پکے ہو جائیں، اس کو پکا کر لینا چاہیے. لیکن بعض شکایتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ رشتہ کر لیتے ہیں اور منگنی بھی کر لیتے ہیں، اس کے بعد کہہ دیتے ہیں دوبارہ ہم نے کسی لوگوں سے باتیں سنی لڑکی کے بارے میں یا لڑکی والوں نے لڑکے کے بارے میں، تو کہہ دیا ہم نے یہ باتیں، ہم ان کو نہیں بتاتے کہاں سے باتیں سنی ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں آپ نے دوبارہ دعا کی تھی تو شرح صدر نہیں ہوا، اور پھر منگنی کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان سے پہلے ہی سمجھائیں. کونسلنگ آپ کی جو ہونی چاہیے، اس لیے میں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا کونسلنگ کی، جس میں لجنہ بھی شامل ہے. اس میں آپ لوگ بھی ایک کیمپ لگایا کریں، اس میں بتایا کریں لڑکیوں کو لڑکوں والوں کو کہ جو تم نے کرنا ہے 30-40 دن دعا کرو، فیصلہ کرو، اس کے بعد ہاں ہو جائے گی تو پھر آپس میں رابطہ بھی ہو سکتا ہے. اور رابطہ کرنے کے بعد پھر جلدی سے جلدی ہونا چاہیے، نکاح ہو جائے اور شادی ہو جائے، بجائے ایسے لمبا لٹکایا جائے. اس سے پھر مزید کو باتیں پیدا ہوتی ہیں. تو بعض لوگ عادی ہوتے ہیں، وہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں رشتہ نہیں ملا، کوئی امید نہیں ہوتی کہ فلاں جگہ رشتے کی، اس کے بعد رشتہ کر لیتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد کوئی آتا ہے کہتا ہے، فتنہ پرداز بھی لوگ بہت ہوتے ہیں نا، وہ تم نے یہاں رشتہ کر لیا، اور اس کہتے ہیں وہاں اچھا بڑا رشتہ تھا، وہ لڑکی بڑی اچھی تھی، وہ لڑکا بڑا اچھا تھا، اس سے کر لیتے اچھا تھا، تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم توڑ دیتے ہیں. تو ان کو پرواہی کوئی نہیں، انہوں نے گڈا گڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے. یہ ظالم لوگ ہیں. اللہ میاں کے ہاں جواب دہ ہوں گے یہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. دعا بھی کیا کرنا ہے، اس لیے دعا کر کے فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. On Monday, Murabbiyan Silsila of Jamaat Ahmadiyya Germany, serving in the field, were granted the honor of having the mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih. The mulaqat took place in the MTA studios in Islamabad. After a silent prayer, Hazrat Khalifatul Masih guided the Murabbiyan about their responsibilities. تقریریں کرتے ہیں، اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں، حوالے دیتے ہیں قرآن کے، حدیث کے، حضرت مسیح علیہ السلام کے، بزرگوں کے واقعات کے. تو اس سے پہلے غور کر لیے کریں یہ جو باتیں آج میں کہنے جا رہا ہوں اس میں میرا کس حد تک عمل ہے.
اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ, یہ تو بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ جو کہو اور وہ کرو نہ. اس لیے اپنے خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اصل چیز یہی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اپنے عبادتوں کے معیار بلند کریں, علم میں اضافہ کریں اور لوگوں سے پیار اور محبت کا سلوک کریں. اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ رول ماڈل ہیں لوگوں کے سامنے. جماعت کے سامنے ہر مربی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے, چاہے وہ 25 سال کا جوان ہے یا 17 سال کا بوڑھا ہے. جو بھی مربی ہے فیلڈ میں وہ ایک نمونہ ہونا چاہیے. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ لوگوں کو. اور اگر یہ باتیں ہوں گی تو جماعت ترقی بھی کرے گی, جماعت کی اصلاح کا بھی آپ کو موقع ملے گا, اپنی اصلاح کا بھی موقع ملے گا. اپنی حالتوں کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے ہر وقت. اور یہ ہر وقت یہ سوچیں کہ میں نے وقف کیا ہے تو وقف زندگی کا تقاضا کیا ہے, اور میں جامعہ میں پڑھا ہوں کس لیے, تاکہ دینی علم حاصل کروں اور دوسروں کو بتاؤں, اس کو پھیلاؤں, اپنے لوگوں کی تربیت کروں, غیروں کو تبلیغ کروں. اس کے مطابق اپنے پروگرام بنائیں. دیکھیں آپ کتنے گھنٹے آپ کے مقامی مسائل کے لیے خرچ ہوتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ تربیت کی جماعت کی تربیت کے لیے دیتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ تبلیغ کے لیے دیتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ اپنے علم میں اضافے کے لیے دیتے ہیں, کتنے گھنٹے آپ عبادتوں کے لیے دیتے ہیں. میں گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں, وقت ہی کا جان کے. اس لیے کہ آپ لوگوں کو اپنا معیار جو ہے گھنٹوں میں رکھنا چاہیے. وقت کو کہہ دیا نا اتنے منٹ یا اتنا آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ یا 50 منٹ, وقت سے کی ڈیفینیشن ہر ایک اپنے اپنے مطابق کر دیتا ہے. یہ وقت دے دیا. گھنٹوں میں جب جائیں گے تو اس کا مراد کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ ہی ہوگی بات. تو اس سے آپ کو خود احساس پیدا ہو جائے گا کہ کس طرح ہم نے دینا ہے وقت اپنے مختلف کاموں کو. سختی نہیں کرنی, نرمی کرنی ہے لوگوں سے. جی پیار اور محبت سے سمجھاؤ جو سمجھانا ہے. تو اصل چیز یہی ہے مربی کا اپنا نمونہ, اور فیلڈ کے مربیان کو تو نمونہ دکھانا ہوگا, تبھی فائدہ, نہیں تو فائدہ کوئی نہیں. پیارا حضور, جو آپ کے خطبات ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں, کیا یہ خدا تعالیٰ کی ایک خاص رہنمائی کے مطابق ہیں, اور اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور ان کے صحابہ کا بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کھول کے بیان کی جائے. خلیفہ وقت کوئی چیز شروع کرتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا مقصد تو یہی ہے. جب میں نے شروع کیا تھا تو یہی تھا, جو میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد جو حضرت مسیح علیہ السلام کا میں نے پڑھا تذکرے میں بھی کہ بدر کے واقعے کو نہ بھولو, تو اس سے بدری صحابہ کا ذکر شروع ہوا. پہلے تو میرا خیال تھا کہ سارے صحابہ کا جو بڑے بڑے صحابہ ہیں ان کا ذکر ہو جائے گا, تو ان کا یہ خاص مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا بدری صحابہ کا ذکر کرو. اور بدری صحابہ میں سب سے بڑا مقام تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. صحابہ میں تو نہیں, لیکن نبی کے حساب سے تو آپ ہی تھے نا لیڈر, لے جانے والے. اس لیے جب یہ سارے ختم ہو گئے صحابہ کے واقعات, تو آن وسلم کا سیرت کا شروع ہو گیا. اس میں آپ کو یہ پہلو بھی کہ جنگوں میں آپ کا یا دشمنوں کے حملوں کے وقت آپ کا کیا کردار ہوتا تھا اور کیا رویہ ہوتا تھا, کیا اسوہ ہوتا تھا. اس میں بہت سارے سبق مل جاتے ہیں. تو یہ تو ہے. باقی آگے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں کے زمانے کے لوگ صحابہ کا شروع ہوگا کہ نہیں, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی پہ عمل کرو, اس میں نصیحتیں نکالا کرو, پوائنٹ نکالا کرو. بہت سارے لوگ ہیں جو انہی خطبات میں سے اپنی تربیت کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے یا غیروں کو جواب دینے کے لیے نکات نکال لیتے ہیں اور پھر وہ آگے استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں سے کتنے جو نکالتے ہیں, اتنے نکالتے ہیں؟ جی ضرور. اچھا, پچھلے جمعے کیا نکالا؟ پچھلے جمعے جو قافلے کے ساتھ
چلنے والا معاملہ تھا کہ ایک صحابی آگے آگے جا رہے تھے تو حضور نے بلا کے فرمایا تھا ڈسپلن ہونا چاہیے، ڈسپلن ہونا چاہیے، جی امام سے آگے جانے کی ضرورت کوشش نہ کرو. بالکل بعض مربیان جو فیلڈ کے ہیں ان کو خاص طور پہ یہ کوشش کرنی چاہیے اچھا جو خلیفہ وقت کے احکامات ہیں ان کے مطابق چلنے کی کوشش کرے اور ان کی تشریحات وہی کریں جو جماعتی نظام میں یا خلیفہ وقت سے ہے. اور اگر کوئی دماغ میں ذہن میں آتا ہے پوائنٹ تو اس پوائنٹ کو خلیفہ وقت سے پہلے اس کی بھیج کے اس کی وضاحت اور تصحیح کراؤ کہ ہاں یہ پوائنٹ ہے میں بیان کر سکتا ہوں اگر یہ مختلف ہے اس سے تو پھر اجازت سے ہوگا. نہیں تو تمہارا یہی بات ہو جائے گی کہ تم اپنی راستہ چھوڑ کے یا اس قافلے سے ہٹ کے یا اس نظام سے ہٹ کے خود آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. تو امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سب سے زیادہ ضروری بات مربیان کے لیے ہے. وہ کریں گے عمل تو دوسروں کو کروائیں گے. One of the Murabbiyan sought Hazrat Khalifatul Masih's guidance in relation to the upcoming federal elections in Germany and asked whether Ahmadi Muslims should vote for any particular party. سیاست میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے. اس سوائے اس کے کوئی شخص جماعت کے بہت قریب ہو اور کھلے طور پر جماعت کے فیور میں ہو اور حمایت کر رہا ہو اور اس کا پرانا سابقہ ریکارڈ یہ ہو کہ وہ جماعت کی مددگار بنتا رہا ہے مختلف وقتوں میں تو لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے یہ شخص ایسا ہے جس نے جماعت کے حق میں ہے جماعت کے بارے میں اس کا یہ رویہ رہا اس طرح یہ مدد کرتا رہا اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ووٹ دیا جائے. ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اصل چیز یہ روح پیدا کریں لوگوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنا حق رائے دہی اس کے لیے استعمال کرو جس کو تم صحیح سمجھتے ہو جو ایماندار ہے اور ملک اور قوم کی خدمت کرنے والا ہے. ہاں آپ اگر کھڑے ہوتے ہیں وہاں پھر کہیں میں احمدی ہوں اور میں کھڑا ہوں مجھے ووٹ دو دیکھو میں تمہارے حقوق کے لیے حفاظت کروں گا اور یہاں جو مختلف قسم کے قانون ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا اگر وہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے ہاں جی اس کو ووٹ دو یہ بڑا اچھا ہے یہ بڑا کارآمد وجود ہے اس کو ووٹ دو ہیں. جب ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے جس کی جہاں مرضی ہے دے اپنے زبردستی کیوں کرنی ہے. ان باتوں میں الجھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو. آپ ان کو خدا اور رسول کے راستے پہ ڈال دیں باقی باتیں خود ہی ہوتی رہیں گی. باقی یہ یاد رکھیں چاہے یہ پارٹی ہے یا وہ پارٹی ہے آخر میں ان لوگوں کی پالیسی یہی ہونی ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں ان کو روک پیدا کی جائے بیریئر لگایا جائے اور اسائلم سیکر کو نہ آنے دیا جائے. یہ اب لکھنے بھی لگ گئے ہیں کالم. امریکہ میں بھی اور یورپ میں بھی یہ ہوگا کہ ہماری اکانومی اس سے خراب ہو رہی ہے. اکانومی پھر بھی خراب ہوگی. پھر اس نے لکھا کہ اکانومی خراب ہوگی پھر کہیں گے اچھا جو موجود ہیں نا یہاں بیٹھے ہوئے آپ سے 20 25 30 سال سے ہیں یا مقامی نسل کے نہیں ہیں ان کو بھی نکالو یہاں سے. پھر آپ لوگوں کو نکالنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم فلاں کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا ہم درد ہو جائے گا تو فلاں سے جائیں گے تو نہیں ہوگا. اس لیے کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے دماغوں میں یہ پہلے ڈالیں کہ جو ہم آ چکے ہیں ہم اس قوم کا حصہ بن چکے ہیں. اس لیے کوئی بھی پارٹی آتی ہے اس سے تعلقات آپ کے اچھے ہونے چاہیے. یہ کہنا کہ زبردستی ہم ہر ایک کو کہیں تو اس کو ووٹ دو کیوں دو ہمارا کام ہی نہیں ہے. ہمارا صرف رہنمائی کرنا کام ہے کہ یہ ان کی اچھائیاں ہیں یہ ان کی برائیاں ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ جو اچھائی والے لوگ ہیں ان کو تم اپنے امیر مقرر کرو اپنے سربراہ مقرر کرو ہیں. اس لیے ہماری یہ رائے ہے کہ یہ بہتر ہوگا. باقی تم لوگ خود فیصلہ کرو دیکھ کے. سعیدی فیلڈ میں بعض احمدی افراد پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور اس قابل بھی ہوتے ہیں یا نظر آتا ہے کہ ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ جماعتی خدمت کو آسان میں ادا کر سکتے ہیں لیکن بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی جماعتی ذمہ داری کو لینے سے کتراتے ہیں. تو پیارا کا ہم کس طرح ایسے افراد جماعت کو جو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جماعتی ذمہ داری کو لیں اور اس جہاد میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. ٹھیک ہے ان کو سمجھانا ہی کام ہے آپ کا. زبردستی سے نہیں کر سکتے. ان کو ایسا ایسا کاموں میں ڈالیں انوالو کریں اپنے ساتھ لگائیں اور اگر عہدے نہیں بھی لے رہے تو اس کام میں کسی حد تک جو مدد کر سکتے ہیں اپنی اگر ان میں کوئی ایکسپرٹیز ہے اس کے ساتھ یا علم ہے اس کے ساتھ مدد جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور ان سے کام لے سکتے ہیں. جو سیکرٹری ہے متعلقہ اس کو کہیں یہ اچھا آدمی ہے اس کے اچھے مشورے ہوتے ہیں اسے مشورے لے لینے چاہیے ہمیں. مقامی عاملہ کا ممبر بھی ہے مقامی مربی نا
تو وہاں اپنی رائے دے سکتا ہے کہ ہم وہاں سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں اس بارے میں. اس میں کوئی انا کا سوال نہیں, کوئی کم علمی کا سوال نہیں. جو اچھا مشورہ دینے والا, حکمت کی باتیں تمہیں کہیں سے ملیں وہ لے لو, یہی تو حدیث ہے. اس لیے ایسی باتیں سمجھائیں, مستقل تربیت کریں لوگوں کی, تو ٹھیک ہے. مربی کا کام کیا ہے؟ تربیت کرنا کام ہے. اس لیے مربیان کا کام ہے پہلے اپنے تربیت کا پلان کو ذرا وسیع کریں. ٹھیک ہے, 2-4 آدمیوں کو ساتھ ملا لینے سے کام نہیں ہو جاتا. جو اچھے لوگ ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, چندے دینے والے ہیں, تعلق رکھنے والے ہیں, جلسوں پہ آنے والے ہیں, اجتماعوں پہ آنے والے ہیں, ان کی تو تربیت 80% ہو ہی جاتی ہے. جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں ان کو قریب لانا اصل کام ہے تربیت کا. اس کے لیے مربیان کو کوشش کرنی چاہیے. اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے اندر سے یہ ذہن میں سے نکالنے بات کہ ہمارے علاوہ کوئی کام کرنے والا نہیں. کہو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو صلاحیتیں دی ہیں, صرف عہدے کی بات نہیں ہے. تو اگر تم کام کر بھی رہے ہو کسی عہدے پہ تو مشورے لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو ہیں انہوں نے مشیر رکھے ہوتے ہیں, اس لیے مشورے لیتے ہیں. آن وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشورے لو, باقی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے. تو آن نے فرمایا کہ جو فرمایا اللہ نے کہ تم مشورے ضرور لینے ہیں لوگوں سے, ان سے شدت سے باتیں نہیں کرنی, لیکن اس کے بعد دعا کر کے فیصلے خود کرنے ہیں. تو اس لیے یہ بات ذہنوں میں ڈالنی چاہیے لوگوں کے, اپنے عہدے داروں کے, کہ مشورے لینے میں کوئی حرج نہیں اور ہمیں لینے چاہیے. مربی کو اس لیے رکھا ہوا ہے نا عملہ میں, تاکہ ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا رہے. ٹھیک ہے, اور مستقل تربیت کا پلان بڑے وسیع پیمانے پہ بنانا پڑے گا. جتنی جماعت پھیل رہی ہے اتنا زیادہ تربیت کی ضرورت ہے, اتنے زیادہ اپنے نمونے دکھانے کی ضرورت ہے. صرف بزرگوں کی کتابیں پڑھ کے اس کی مثالیں دے دینا اور تو کوئی بات نہیں. مزہ تب ہے جب آپ اپنی مثالیں دیں کہ میں نے یہ کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کیا اور اس طرح نتیجہ نکلا. ہم نے یہ کام کیا, اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا, اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, میرا کوئی کمال نہیں. تو اس طرح یہ احساس پیدا ہو جائے لوگوں میں کہ مربی واقعی تعلق باللہ میں بڑا ہوا ہے اور ہمیں نیک مشورے دینے والا ہے اور رائے دینے والا ہے, تو لوگ پھر مانتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ حقیقی نجات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ سے عشق سے ہوتی ہے. تو میں نے پوچھنا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق آیا قصبی ہے یا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, ایک فضل ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن شریف فرمایا نا, فتح بھی ہونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا کہ میرے سے اتباع کرو, میری پیروی کرو, میری باتیں مانو, میرے اسوے پہ چلو, اللہ تعالیٰ محبت کرے گا. الٹیمیٹ مقصد اللہ تعالیٰ کی محبت ہے نا. جی سر. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جی سر. سمجھ آئی؟ جی. والذین جاہدوا فینا, جو جہاد کرتے ہیں میرے راستے میں ان کو ملتا ہے, ان کو میں صحیح راستہ دکھاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرنی چاہیے, جہاد کرنا چاہیے, ہمت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, باقی باتوں پہ اللہ تعالیٰ کے انعامات بھی ہوتے ہیں, وہ ان کو پہلی ایسی مزاج بنا دیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن ہر ایک کا نہیں. اس لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر صرف دل میں رکھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کرنے کی کیا ضرورت ہے, تربیت کی کیا ضرورت کا ہے, ہاں, ذکر کہنے کا کیا ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ کو نصیحت کرنے کی کیا, حکم کرنے کی کیا ضرورت ہے. جی سر. اس لیے ہے نا کہ یہ کوشش سے ہونا ہے سب کچھ. One of the Murabbiyan also asked Hazrat Khalifatul Masih's guidance about the arrangements of iftar during the month of Ramadan. لوگ جو گھروں میں دعوتیں کرتے ہیں افطاریوں کی, وہ نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی غریب ہے, جرمنی میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں جس کو روزہ نہ رکھ سکتا ہو یا روزہ افطار نہ کر سکتا ہو, ان کے گھروں میں پھیر دیں. اگر جماعتی فنکشن ہو رہا ہے, کوئی افطاری کا پروگرام ہے, تو اس میں انتظامیہ جو ہے وہ کرے, لیکن انتظامیہ کو خود اپنا بھی ساتھ رکھنا چاہیے کہ انہوں نے قرآن شریف بھی پڑھنا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ افطاری کی تیاری سادگی سے کر سکتے ہیں تو کر لیں. باقی لوگوں میں گھروں میں رواج ہو گیا کہ جی افطاری کی صبح سے لے کے شام تک گھر والے ایسی باتیں مصروف ہیں کہ آج ہم نے افطاری کی ہوئی ہے, نمازوں کا وقت آیا تو چلو نمازیں جمع کر کے پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, افطاری کرا دو. اور لوگ پھر اپنے پسند کے لوگ آ جاتے ہیں, اس میں دعوتیں ہوتی ہیں. اس سے میں نے منع کیا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ہر روز ہماری مسجد جو ہے وہ مغرب کی نماز کے لیے کھلی ہو, لیکن لوگ پھر یہ کہتے ہیں یا بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ نہیں افطاری.
کھلی ہو تو وہاں افطاری کے وقت کھجور اور کوئی چیزیں وغیرہ رکھ دیا کریں, لوگ آ کے افطاری کر لیں گے. یہاں مسجد فضل میں بھی یہاں بھی افطاری کے وقت لوگ آتے ہیں, روزہ کھول لیتے ہیں, نماز مغرب کی پڑھ کے چلے جاتے ہیں, لیکن باقاعدہ کوئی اہتمام نہیں ہوتا. لنگر کا جو ٹیم ہے وہ بنا دیتی ہے. ایک ٹیم بنانی چاہیے, یہ نہیں کہ سارا ایک آپ کو سسٹم اس میں انوالو ہو, ہلا ہلا ورا ہو, جاؤ یہ کرو وہ کرو, شور مچا ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. سادگی سے جو کھلا سکتے ہیں, ان کو بیٹھا مہمان آتا ہے اس کو افطاری کھلاتے ہیں نا. وہاں سر ہم کھجور سے روزہ کھولا کرتے, کھجوریں رکھ دیں وہاں ہیں زیادہ سے زیادہ. کہ لنگر کھانا اگر آپ کا چل رہا ہے تو کچھ سموسا پکوڑا بنا دیں, کوئی یہی ہوگا نا, پانی پلا دیں, جاؤ گھر جائے کھانا کھانا. جزاک اللہ جی. As the mulaqat concluded, the Murabbiyan had the opportunity to have a photo with Hazur Anwar and also receive the gift of pens. Assalamu alaikum. Those were highlights from mulaqats that took place over the past week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the besiegement of the fortresses of Khaybar and the killing of Kinana bin Rabi. Hazur, may Allah be his helper, refuted the false allegations on the Holy Prophet ﷺ and Islam in relation to the killing of Kinana. خیبر کے اس واقعے کو مستشرقین نے بھی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے, اور پھر اعتراض کرنے والوں نے اپنی عادت کے مطابق اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اعتراض کیے ہیں. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال اور دولت کی حرص تھی, یا یہ ظاہر کرنا چاہا کہ نعوذ باللہ آپ کس کس طرح کے ظلم اور تشدد کیا کرتے تھے. اور اعتراض کرنے والوں نے عقل و انصاف سے ذرا بھی کام نہیں لیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح تھی, سب کے سامنے. جو جنگ شروع کرنے سے پہلے سب کو حکم دیتے ہیں کہ خبردار کسی بچے کو قتل نہ کرنا, کسی عورت کو قتل نہ کرنا, یہاں تک کہ درختوں کو بھی بے سبب نہ کاٹا جائے. جو جانوروں کو بھی کسی تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ انسانوں پر کیسے ظلم و تشدد کر سکتے ہیں. اسی طرح مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرنا ایک سراسر بے بنیاد الزام ہے. اور جنگ خیبر تو جنگ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے روانہ ہونے سے پہلے یہ اعلان فرما دیا تھا کہ جو مال غنیمت کی امید یا طمع لے کر شامل ہونا چاہے وہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. پہلے بیان ہو چکا ہے اس کی تفصیل. جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اور اسوہ یہ ہو کہ اس کے متعلق جب ایسی روایات سامنے آئیں تو انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اچھی طرح ان سے روایات کو دیکھ لیں, ان کی چھان پھٹک کر لیں. اور بے شک پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر حدیث اور ہر روایت کو جہاں تک ممکن ہو احترام کی نظر سے دیکھا جائے, اور جس حد تک ہو سکے ان کے مضامین کی اگر کوئی توجیہ ہو سکتی ہے تو کی جائے. لیکن بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اور آپ کی عزت سب سے مقدم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عدل و انصاف کے پیکر تھے, رحمت للعالمین تھے. ہر وہ روایت جو اس کے منافی ہو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی.